أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. برادران اسلامی اور عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، آج محرم الحرام کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے نئے سال کا آغاز خوشی کی رسموں سے کرتی ہیں، مگر مسلمانوں نے ہمارے لیے خوشی کا کوئی موقع اور کوئی محل باقی نہیں رکھا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو محرم کا چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو نئے سال کے آغاز کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی ایک بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان خود اپنی تاریخ سے کتنا بے خبر ہے۔ اس ایک بات سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے کتنا بے خبر ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے کس قدر بے خبر ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے ناآشنا ہے مسلمان۔ اور ہم اس وقت جس عہد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو بھی اور دنیا کے اور انسانوں کو بھی نئے سرے سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی واضح سی صورتحال ہے، اور اسی لیے آج میرے ذہن میں یہ عنوان آیا
کہ کیوں نہ ان مجالس کا عنوان یہ قرار دیا جائے کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر۔ بس یہی میرا عنوان ہے، درس اسلام ہے حسین کا ذکر۔ اور اس عنوان کا وہ متن جو قرآن نے فراہم کیا ہے وہ سورہ مبارکہ انعام کی یہ آیتیں ہیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ آیتیں آپ کے لیے نئی نہیں ہیں، ظاہر قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں نئی نہیں ہیں کہ چونکہ عموماً جو حضرات مستحبات کے پابند ہیں وہ اپنی نمازوں سے پہلے تکبیرات افتتاحیہ میں اس آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ذکر آ گیا ہے تو میں ایک اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ نمازوں میں تکبیرات افتتاحیہ مستحب ہیں۔ تکبیرات افتتاحیہ کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ نماز شروع کریں تو ایک تکبیر تو واجب ہے جسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، اس سے نماز شروع ہوتی، لیکن اس کے ساتھ 6 تکبیریں اور مستحب ہیں، تو اسے شامل کر کے 7 تکبیریں ہو جاتی ہیں۔ وہ 6 تکبیریں کہلاتی ہیں تکبیرات افتتاحیہ، یعنی افتتاح نماز میں یہ اذان اور اقامت کے بعد اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے۔ ان تکبیرات افتتاحیہ کا ایک پس منظر ہے، وہ عرض کر دوں تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ میں نے اس وقت اس کا تذکرہ کیوں ضروری سمجھا۔ ایک جملہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سچا عزادار ہو حسین کا اور وہ نماز سے بے نیاز ہو، یہ ممکن نہیں۔ نماز رکن دین ہے، عمود دین ہے، ستون خیمہ دین ہے نماز، اور معنوی اعتبار سے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان خط فاصل ہے نماز۔ اور یہ فقیر جو جملہ کہتا آیا ہے برسوں سے وہ یہ ہے کہ اگر مفصل نماز پڑھنی ہو تو مجلس عزا منعقد کر لیجئے، اگر مختصر سی مجلس کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اس لیے کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، ایک ہے مزاج نماز کا اور مجلس حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا۔ اب ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ آغاز مجلس ہی میں بیان مصائب ہو جائے، لیکن
حسین علیہ السلام کا نام کہیں آئے اور آنکھیں نم ہو جائیں تو اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں روئیں اور چاہیں نہ روئیں، آپ کو اختیار ہے، اگرچہ آپ کی آنکھوں پر آپ کو اختیار شاید نہ ہو۔ میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ یہ جو دو آنکھیں ہمارے چہروں پر ہیں، ان کا کام ہے رونا، یہ روئیں گی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں رونے سے روک نہیں سکتی، اور وہ بھی حسین پر۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ نماز اور مجلس شبیر کا ایک مزاج ہے، تو یہ کوئی خطیبانہ نکتہ آفرینی نہیں ہے، کوئی جز نماز کا ایسا نہیں ہے جو اپنے پس منظر کے اعتبار سے ذکر حسین سے بطور خاص جڑا ہوا نہ ہو۔ کوئی جز نماز کا ایسا نہیں، یہاں تک کہ یہ تکبیرات افتتاحیہ، اور یہ روایت جو عرض کر رہا ہوں یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ روایت ہمارے یہاں بھی ہے اور دوسرے مسلمانوں کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے، بلکہ وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ سال میں صرف 2 مرتبہ عمل کرتے ہیں، ان کی فقہ کی مفصل کتابیں مطالعہ کر کے عرض کر رہا ہوں۔ ہم ہر روز 5 نماز میں عمل کرتے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب محراب عبادت میں تشریف لائے نماز جماعت پڑھانے کے لیے، تو ساتھ میں امام حسین علیہ السلام کو لے کر خود مصلی پر محراب میں کھڑے ہوئے، برابر میں کون ہے؟ حسین، اور آپ نے کہا اللہ اکبر، امام حسین خاموش رہے، انہوں نے تکبیر نہیں کہی۔ حضور نے یہ نہیں کیا کہ حسین نے اگر تکبیر نہیں کہی تو نماز شروع کر دیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہا، اگر حسین نے نہیں کہا تو وہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، نماز کو آگے بڑھا دیں، نہیں۔ آپ نے دوبارہ کہا اللہ اکبر، پھر آقا نے نہیں فرمایا، تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر، حسین خاموش ہیں، چوتھی مرتبہ کہا اللہ اکبر، حسین خاموش ہیں، پانچویں مرتبہ کہا اللہ اکبر، حسین خاموش ہیں، چھٹی مرتبہ کہا اللہ اکبر، حسین خاموش ہیں۔ جب 7ویں مرتبہ کہا اللہ اکبر تو آقا نے بھی فرمایا اللہ اکبر۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں حضور نے 6 مرتبہ تکبیرات ارشاد فرمائی، اس لیے ہمارے ہاں مستحب ہے کہ ہر نماز کے شروع میں 6 مرتبہ تکبیر کہو، اور 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہو اور پھر نماز شروع ہو۔ ہم ہر نماز میں یہ کرتے ہیں، اور دوسرے مسلمان نماز عید میں، اس لیے کہ ان کے ہاں روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ دراصل نماز عید کا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ چنانچہ آج تک ان کی فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز عید میں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیریں کہنا مستحب ہے، اس لیے کہ حضور نے حسین کی خاطر 6 تکبیریں کہی۔ اب بس ایک جملہ عرض کروں گا، یہ روایت چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے، شاید آپ نے پہلی بار سماعت فرمائی ہو، نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہو تو حسین یاد آتے ہیں، سجدہ کرو تو حسین یاد آتے ہیں۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ممکن ہے کہ کوئی عزادار نماز پڑھے اور حسین یاد نہ آئے؟ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، حسین یاد آئیں گے، سجدے میں جائیں گے، حسین یاد آئیں گے۔ تکبیر جب تک حسین رسول کے ساتھ نہ کہہ دیں، رسول نماز کو آگے نہیں بڑھاتے، اور سجدے میں حسین جب تک پشت سے اتر نہ جائیں، حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ کیا شان ہے سرکار سید الشہداء کی، کیا شان ہے سرکار سید الشہداء۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، ممکن ہے کہ کوئی سچا عزادار نماز پڑھے اور حسین یاد نہ آئے، یا اسے حسین کی یاد آئے اور نماز یاد نہ آئے۔ توجہ ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ حسین کی یاد آئے اور نماز یاد نہ آئے، اور صرف نماز نہیں، اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے اصول دین میں ارکان ہیں اور جتنے فروع دین میں ارکان ہیں، کوئی اصل اصول دین میں سے اور کوئی رکن فروع دین میں سے ایسی نہیں ہے کہ جس کو ادا کیا جائے اور حسین یاد نہ آئے۔ اس لیے حسین سے بہتر وسیلہ نہیں ہے اسلام کو اثر نو سمجھنے کے لیے اور آج دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے، کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے یہ 2 مصرے بھی آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، کہ دین کی بات شروع ہوتی ہے نا اصول دین سے، اور اصول دین میں کس سے شروع ہوتی ہے؟ اصل الاصول کیا ہے؟ توحید، حق شناسی، اللہ کی معرفت۔ اور اللہ کی معرفت کے لیے اردو کے بہت مشہور شاعر ہیں جوش ملی آبادی، ان کا یہ شعر مشہور ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ اب ظاہر ہے اس شعر کے بارے میں میں تبصرہ کر چکا ہوں، اس شعر کا 2 نقطہ نظر سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ گویا اس میں ضرورت نبوت کا انکار بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے، کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے براہما کا نظریہ ہے۔ یہ بھی ایک شائبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس شعر میں نقص ہو یا نہ ہو، اس مضمون میں کوئی نقص نہ ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام، نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ حق کو اگر سمجھنا ہے، خدا کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے، تو بھی سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین تنہا آپ کی ذات گرامی کافی ہے، آپ کا اسم گرامی کافی ہے، آپ کا نام نامی کافی ہے۔ حسین یہ ایک لفظ، حسین یہ ایک لفظ پوری انسائکلوپیڈیا ہے، حسین یہ ایک لفظ پورا پیغام ہے، حسین یہ ایک لفظ اسلام کا پورا تعارف ہے، ظاہر سے باطن تک۔ ویسے تو اور بھی اشعار اب ذہن میں آ رہے ہیں، جن میں ایک شعر یہ بھی مجھے پسند ہے، اور لکھنؤ کے جناب سید نواب افسر لکھنوی کا شعر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حق ہے،
جو میں اکثر کہتا ہوں، حضرت حق سبحانہ و تعالی. اور حق چاہے اس مفہوم میں ہو اور چاہے دوسرے جو اس کے مفاہیم ہیں اس مفہوم میں ہو. یہ شعر میں ممبر پہ پڑھتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ حضرات کو یاد ہو، لیکن چونکہ مجھے پسند ہے اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. اب اس میں مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. یہ نام حق کا تعارف ہے، اور اسی لیے انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو رہے گی آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر. یہ ہم اس عنوان میں یہ جواب پوشیدہ ہے کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے ہر سال. کیوں ہم اپنے سال کا آغاز ذکر حسین سے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہی درس اسلام ہے، درس اسلام ہے، اور وہ بھی اپنے ظواہر سے لے کر اپنے بطون تک. ظاہر اسلام کو سمجھنا ہو تو حسین سمجھائیں گے، بطون اسلام اس کی گہرائیوں میں اترنا ہو تو حسین سمجھائیں گے. حسین کا نام، حسین کا کام، حسین کی سیرت، حسین کی تحریک، حسین کی قربانی، اسے مسلسل بیان کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اس میں تہ در تہ تفصیل کے ساتھ وہ اسلام موجود ہے جو منشائے الہی کے مطابق ہے. اب آج تمیدی مجلس ہے تو مجھے اپنے پرانے ہی جملے یاد آتے چلے جا رہے ہیں. کل سے بحث آگے بڑھے گی. یہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ اسلام جو منشائے الہی کے مطابق ہے، یہ کیوں عرض کیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت دنیا میں دو اسلام ہیں اور دو طرح کے مسلمان ہیں. ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام. مسلمان بھی دو طرح کے ہیں. کچھ ہیں وہ جو حقیقی مسلمان ہیں. حقیقی مسلمان کا ترجمہ کئی طرح سے کر سکتے ہیں آپ. حقیقی مسلمان، الہی مسلمان، قرآنی مسلمان، علوی مسلمان، حسینی مسلمان، یہ سب کے معنی ایک ہیں. دوسری طرف سیاسی مسلمان، اموی مسلمان، عباسی مسلمان، وہ الگ مسلمان ہیں. دونوں میں فرق گنائے جائیں تو بہت فرق ہیں. یعنی اکیڈمک نقطہ نظر سے، علمی نقطہ نظر سے، ادبی نقطہ نظر سے، وہ جو ریسرچ کا طریقہ ہے، ایک مقالہ لکھنے والا مقالہ لکھتا ہے کسی سیمینار میں پیش کرنے کے لیے، کہیں ڈسکس کرنے کے لیے، تو اس کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے گفتگو کی جائے تو یہ سیاسی اسلام اور الہی اسلام اور سیاسی مسلمان اور الہی مسلمان میں بہت سے فرق بتائے جا سکتے ہیں. بنیادی فرق یہ ہیں، فروعی فرق یہ ہیں، ظاہری فرق یہ ہیں، باطنی فرق یہ ہیں. لیکن ان تمام امتیازات اور ان تمام خصوصیات اور ان تمام فرقوں کو جمع کر کے اگر میں عرض کروں تو ایک چیز ایسی ہے جس میں سب چیزیں سمٹ آتی ہیں. الہی مسلمان اور سیاسی مسلمان میں فرق یہ ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں، غالباً کسی شام غریباں کی مجلس میں بھی عرض کر چکا ہوں کراچی میں. سیاسی مسلمان وہ ہے، سیاسی مسلمان وہ ہے جو اپنے اقتدار دنیاوی کے لیے اسلام کو قربان کر دیتا ہے.
اور اس وقت دنیا میں یہ ہو رہا ہے. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اور بار بار دہرانے سے تعلق رکھتی ہے. اور الہی مسلمان وہ ہے جو خود اپنی ذات کو اور اپنی ذات سے متعلق ہر شے کو قربان کر دیتا ہے اسلام کو بچانے کی خاطر. یہ فرق ہے، معمولی فرق ہے. ایک طرف اسلام قربان ہو رہا ہے اقتدار کی خاطر، اور ایک طرف اسلام کی خاطر جان قربان ہو رہی ہے. یہ بات جتنی آسانی سے آپ سمجھ جاتے ہیں دوسرے نہیں سمجھ پاتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے سمجھ لیتے ہیں یہ بات جسے آپ بہت سامنے کی اور سادہ سی بات سمجھتے ہیں کہ اسلام کو بچانے کے لیے جان قربان کر دیتا ہے ایک انسان. دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں روشن نہیں ہیں. قول کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے، قول کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری پوری زندگی، میری موت سب اس معبود برحق کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اسی کا امر فرمایا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تمام مسلمانوں میں، یہ ترجمہ درست نہیں ہوگا، اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں. میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں. دیکھیے ترجمہ میں نے ظاہری عرض کر دیا جو اکثر نہیں کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ اس آیت میں بہت مطالب میں تہ درد ہے. آخر قرآن کی آیت ہے، اور ابھی دو ایک اشارے کروں گا اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کتنی مشکل بحثیں پوشیدہ ہیں اور مترجمین کو کتنی زحمت ہوئی ہے اس آیت کے ترجمے میں، اس لیے کہ بعض حقیقتیں ان کے سامنے روشن نہیں تھیں یا روشن نہیں ہیں. آپ نے ترجمہ میری زبان سے سنا، یہ وہ ترجمہ ہے جو عام طور پر دوسرے مترجمین نے کیا ہے. میں نے کوئی اپنی طرف سے تصرف اس میں نہیں کیا ہے. جو دوسروں نے ترجمہ کیا وہ میں نے بیان کر دیا. لیکن اسی ترجمے کو کرنے میں دشواریاں پیش آئی ہیں، اور بریکٹ میں یا حاشیے میں یا تفسیر میں اس کی توجیہیں اور تعویلیں بیان کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، چونکہ بعض حقیقتیں ان کے سامنے روشن نہیں تھیں. میں ابھی ایک امر کی طرف اشارہ کروں گا اور بات آگے بڑھا دوں گا، تفصیلیں بعد میں آئیں گی آپ کے سامنے. کہ جو آخری فقرہ ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرما رہے ہیں نا کہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں. عجیب بات ہے. اچھا، لفظ ہے مسلمین، عام ترجمہ، اس سے بھی سادہ تر ترجمہ اور عامیانہ ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ میں مسلمانوں میں سب سے پہلا ہوں. تو اب عام مفسرین کو دشواری ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں سب سے پہلا ہوں، اور وہ بھی خود نہیں فرما رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ کہیے. توجہ ہے، قل سے آیت شروع ہوئی ہے.
قل سے آیت شروع ہوئی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہہ دیجئے. اب آپ قرآن مجید کا از اول تا آخر تتبع کیجئے، مطالعہ کیجئے. بہت سی آیتیں بغیر قل کے شروع ہوئی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، حضور کا ارشاد نہیں ہے، وحی الہی ہے. جبرائیل آئے، انہوں نے آیت پہنچائی، حضور نے پہنچا دیا. لیکن اسی میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں قل آیا. اس کی اور بہت سی توجیہیں کی گئی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے، آپ تتبع کیجئے، مطالعہ کیجئے از اول تا آخر. جہاں جہاں کوئی ایسا مضمون آیا ہے یا ایسی بات کہی گئی ہے کہ جو ان کے لیے قابل فہم نہیں تھی، جو ان کے باور کرنے میں دشواری آ سکتی تھی، وہاں پہلے کہہ دیا گیا کہ اب آپ سادہ طور پہ آیت نہ سنائیں، آپ قل کے ساتھ سنائیں. یعنی کہا جا رہا ہے کہ میں یہ کہوں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد بلند تر صلوات. مخاطب کون ہے؟ دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، کسی کا دل نہ دکھے. وہ کفار مکہ و مشرکین مکہ تھے جو حضور کو صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی. مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں جن کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، وہاں حضور کی ذات پر اعتقاد میں کوئی ایسی کمی ضرور ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی نہیں سنا دیجئے گا، قل کے ساتھ سنائیے گا تاکہ انہیں یقین آئے کہ میری طرف سے کہہ رہے ہیں آپ. غور فرما رہے ہیں آپ؟ میری طرف سے فرما رہے ہیں آپ. تو بہت سے ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں قل سے بات شروع ہوئی ہے، یہاں بھی قل سے بات شروع ہوئی ہے. اسی قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے اسلام کا ذکر ہے اور ان کے مسلم ہونے کا تذکرہ ہے. ان کی وصیت موجود ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی کہ دیکھو تم دنیا سے جانا نہیں مگر مسلمان، اسلام پر خاتمہ ہو تمہارا، اسلام پر جینا، اسلام پر مرنا. تو جناب ابراہیم اور ان کی اولاد بہرحال حضور کے دور سے پہلے گزری ہے نا، ان کے ہوتے ہوئے پھر پیغمبر سب سے پہلے مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ مقام قرآن کا اور ایک یہ مقام قرآن کا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اب اگر حضور صرف کہہ دیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ تو مجمع میں بہت سے لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے آپ اول مسلم کیسے ہیں؟ ابراہیم اول مسلم تھے. اب جب بات قل سے شروع ہوئی، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، تو مجبور ہو گیا مسلمان سوچنے پر کہ پروردگار نے اگر کہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ کہیں نہ کہیں مصطفیٰ کی اولیت محفوظ ہے. اولیت محفوظ ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب وہ جو آیت ہے، وہ جو حدیث ہے مشہور کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز خلق کی وہ میرا نور ہے. اب بہت سے محدثین اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند تو نہیں معلوم، صوفیہ اسے زیادہ نقل کرتے ہیں یا شیعہ اسے زیادہ نقل کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا. اس حدیث کو تسلیم کیجئے تاکہ یہ آیت روشن ہو جائے. نہ ابراہیم اول مسلمین میں ہے، نہ آدم اول مسلمین میں ہے، وہ اول مسلمین میں ہے جب کچھ نہ تھا مگر اس کا نور موجود تھا. کچھ نہ تھا اور اس کا نور موجود تھا، اور وہ نور تھا.
کہ جب اس نے تکبیر کہی تو ملائکہ نے تکبیر کہنا سیکھی، جب اس نے حمد کی تو ملائکہ نے حمد کرنا سیکھا، جب اس نے تسبیح پڑھی تو ملائکہ نے تسبیح پڑھنا سیکھا۔ اور فرما رہے ہیں اگر یہ حدیثیں اور اس مضمون کی حدیثیں پیش نظر ہوں تو یہ مقام روشن ہوگا کہ حضور نے کیوں فرمایا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اب دیکھیے ابھی بحث ختم تھوڑی ہو گئی، آج وقت تمام ہوا چاہتا ہے، اس لیے آج یہ بحث آگے نہیں بڑھے گی۔ اول کے معنی کتنے ہیں؟ اولیت کی قسمیں کتنی ہیں؟ یہاں حدوث و قدم کی بات آئے گی، کتنے قسم کی قدامتیں ہیں، یہ علمی بحثیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اس فقیر سے اس طرح کے مسائل سننے کے عادی ہو چکے ہیں، برداشت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن جب تک یہ باتیں، یہ نکات روشن نہیں ہوں گے اس وقت تک دیکھیے قرآن مجید پڑھا ہے نا میں نے آپ کے سامنے، قرآن مجید کی آیت ہے نا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اب بس میں ایک بیان کو سمیٹوں، جس طرح یہ آیت مجیدہ کے آخر کا جو فقرہ ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ بحث طلب ہے، بہت بحث طلب ہے۔ کس طریقے سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اول مسلم ہوں، پہلا ہوں میں۔ جناب آدم سے لے کر حضور کی ولادت کب ہوئی ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ، تو پھر پہلے کیسے ہو گئے؟ بہت بحث ہوگی اس پر انشاءاللہ۔ جس طریقے سے یہ بات بحث طلب ہے اسی طریقے سے یہ بات بحث طلب ہے۔ دیکھیے کس ترتیب سے آیت کا مضمون شروع ہوا ہے اور بلند ہوتا چلا گیا ہے اور وسیع ہوتا چلا گیا ہے۔ آیت کا مضمون قرآن کی آیت ہے، قل کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اِنَّا، بے شک، اِنَّا صلاتی، میری نماز۔ اگر ظاہری ترجمہ کریں تو نماز حضور کی ہو یا ایک عام مسلمان کی، 2 رکعت نماز کتنی دیر میں ہو جاتی ہے؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، کچھ اور؟ نماز کا بخاطر خدا ہونا کوئی زیادہ پریشانی کی بات بظاہر نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ہے۔ اس مجمع میں پورے مجمع کو چیلنج کر رہا ہوں، بلکہ کرۂ ارض کے تمام مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ہے جو یہ کہے کہ 2 رکعت نماز میں نے اپنی زندگی میں ایسی پڑھی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر اور سلام تک ذہن ادھر ادھر کہیں بھٹکا نہ ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ 2 رکعت نماز میں نے ایسی پڑھی ہے کہ ذہن کہیں ادھر ادھر نہیں گیا؟ اکثر تو لوگ یہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں مولانا کیا کریں، اس لیے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو ساری دنیا کے مسائل اسی وقت یاد آتے ہیں، ہر مسئلہ نماز میں یاد آتا ہے۔ نماز میں توجہ کیسے پیدا ہو بتائیے؟ اب اس کے طریقے ہیں، وہ الگ بحث ہے، لیکن عام طور پر 2 رکعت نماز بھی اس شان کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اس جذب کے ساتھ، اس خضوع کے ساتھ، اس خشوع کے ساتھ، اس معرفت کے ساتھ، اس للہیت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ کہ تکبیر سے تسلیم تک ذہن ادھر ادھر کہیں نہ جائے، صرف اور صرف خدا ذہن میں ہو، خدا کی بارگاہ میں محضر الہی میں حضور کا احساس ہو کہ ہم وہاں حاضر ہیں، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، یہ احساس طاری رہے۔ مشکل ہے، بلکہ محال ہے، دشوار ہے، تقریباً ناممکن ہے، عام انسان کے لیے تو تقریباً ناممکن ہے، لیکن پھر بھی سلمنا، تنزل کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ 2 رکعت نماز انسان اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہے، باقی تمام عبادتیں ونسکی،
اور میری تمام عبادتیں، یا دوسرا ترجمہ ہے کہ اور میری قربانی۔ ابھی عید قربان گزری ہے، ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر میں زیادہ پیسے والا ہوں تو مہنگے سے مہنگا جانور قربانی کے لیے لاؤں گا، اور پھر اسے ہار پہنا کے اور طواف کرایا جائے گا، محلے میں اعلان ہوگا کہ میری طرف سے اونٹ نہر کیا گیا، میری طرف سے کتنے جانور ذبح کیے گئے۔ یہ اشتہار کس لیے ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے قربانی ہو رہی ہے یا اسٹیٹس سمبل بتایا جا رہا ہے؟ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی وہ بھی اللہ کے لیے۔ اب بات ایک دم سے آگے بڑھی، اور دیکھیں یہاں پر اور رعایتیں ہیں۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، سب سے بڑی عبادت ہونے کے باوجود سب سے مختصر بھی کوئی عبادت ہے تو نماز ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے مختصر ہے، اور کتنی مختصر ہو سکتی ہے یہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کی تقریر میں عرض کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو حیرت ہوگی، چونکہ احکام تو بیان نہیں ہوتے نا، احکام بیان نہیں ہوتے تفصیل سے کہ نماز کی کتنی قسمیں ہیں، اور نماز مختصر ترین اور تمام نماز کیسے ممکن ہے، یہ آئے گی بحث۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا جملہ کہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اور ساتھ میں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے مختصر عبادت بھی ہے۔ اور عبادات کے سلسلے میں سب سے وسیع اور بڑی بظاہر عبادت ہے حج، اور حج میں، حج کی طرف اگر اشارہ کیا جائے، قربانی کہاں واجب ہے؟ حج میں، تو گویا ابتدا میں تمام عبادات کا بالترتیب ذکر آ گیا۔ بے شک میری نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج، سب خدا کے لیے۔ اب یہاں ہر مسلمان آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ جس طرح کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، میں بھی تو اسی طرح کہتا ہوں نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ اس کے بعد کا فقرہ وَمَحْيَايَ، میری پوری زندگی خدا کے لیے، وَمَمَاتِي، اور میری موت خدا کے لیے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید زبان کا جملہ سمجھ کے آپ لطف لیں گے، لیکن یہ صرف زبان کا جملہ نہیں ہے۔ جو دنیا پہ مرے جا رہے ہوں وہ خدا کے لیے موت کا تصور کہاں کر سکتے ہیں؟ جو دنیا پہ مر رہے ہوں اور دنیا کے لیے مرے جا رہے ہوں، وہ خدا کی راہ میں مرنے کا تصور کیا کر سکتے ہیں؟ تو آیت مجیدہ میں ہے، آیت کریمہ میں، میری نماز ہو یا کوئی عبادت ہو، میری تمام عبادتیں، میری قربانی اور میری پوری زندگی اور میری موت، اللہ اکبر، سب خدا کے لیے، اور اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ ایک ایک مقام بلاغت کے اعتبار سے اور معارف کے اعتبار سے تشریح طلب ہے۔ عجب مقام ہے واقعی، خدا کی قسم، جب میں ممبر پہ ہوتا ہوں اور قرآن مجید کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہوں اور اس کے الفاظ کے درمیان اور کلمات کے درمیان جو انوار معانی موجزن ہوتے ہیں تو عجب کیفیت ہوتی ہے۔ کیا بیان کروں، کتنا بیان کروں، کیسے بیان کروں، کس قدر بلاغت ہے یہاں پر۔ اب ظاہر ہے میں وعدہ کر چکا کہ آج کا وقت تمام ہو رہا ہے، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، لیکن توجہ رکھیے کہ بے شک میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری قربانی اور میری پوری زندگی اور میری موت، سب اس معبود برحق کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، لیکن یہ پورا مضمون
خدا کی قسم یہ پورا مضمون، اس میں خاص چیز کیا ہے کہ زندگی ہو یا موت، عبادات ہوں یا معاملات، یہ سب کچھ للہ ہونا چاہیے. یعنی ایک مرکزی نقطہ ہے اخلاص، خلوص. جو چیز ہو خلوص سے ہو. کس کے لیے خلوص؟ خدا کے لیے. صرف خدا کے لیے جینا اور صرف خدا کے لیے مرنا، اس کا تصور ہی دشوار ہے. یہ کنسپٹ، یہ نوشن، یہ کنسیو کرنا یہ دشوار ہے عام انسان کے لیے. ہم اپنی زندگی کے کتنے لمحات اپنے لیے بسر کرتے ہیں، بیوی کے لیے بسر کرتے ہیں، بچوں کے لیے بسر کرتے ہیں، اعزاء اقربا کے لیے بسر کرتے ہیں. یہ تصور عام انسان کے لیے کس قدر دشوار ہے کہ پوری زندگی خدا کے لیے بسر کی جائے. آسان ہے یہ مضمون سمجھنا، آسان ہے کیا؟ جیسے اول المسلمین کا نقطہ سمجھنا دشوار ہے، ویسے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ ممکن کیسے ہے کہ پوری زندگی خدا کی خاطر بسر کی جائے. اور جو چیز سمجھنا بھی دشوار ہو اسے کر کے دکھا دینا محمد و آل محمد کا کارنامہ. جو دوسروں کے لیے، عام انسانوں کے لیے سمجھنا بھی دشوار ہے، وہ ان کے لیے ان کا کارنامہ ہے. بس. اور نہ صرف یہ کہ یہ انداز صرف سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بلکہ حضور کے ساتھ ساتھ اہل بیت پیغمبر میں سے جو حضور کے اوصیاء ہیں، جو ائمہ ہدیٰ ہیں، جنہیں پوری امت امام تسلیم کرتی ہے، جو پوری انسانیت کے رہبر ہیں، ہادی ہیں، امام ہیں. ان سب کی زندگیوں میں یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی اور موت خدا کے لیے. اور سب سے زیادہ واضح یہ مضمون جہاں نظر آتا ہے وہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کی زندگی. بس آج تمہید ایام عزا میں اس سے زیادہ گزارش نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے کہ اس قدر تمہیدی کلمات میں مضمون، عنوان واضح ہو گیا ہوگا، وہ تھیم واضح ہو گئی ہوگی کہ جس تھیم پر ہمیں کام کرنا ہے اس 10 دن میں، اور جو پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے کہ ہمیں اگر اسلام سیکھنا ہے تو کس سے سیکھنا ہے؟ حسین سے سیکھنا ہے. خاص طور سے اس وقت، اس 21ویں صدی میں، ان لمحات میں، جن لمحات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں نئے سرے سے اسلام کا مطالعہ کرنا ہے. اور وہ کس کے حوالے سے؟ حسین کے حوالے سے. کیوں حسین کے حوالے سے؟ اس لیے کہ جواز حضور نے فراہم کیا ہے. حسین منی وانا من حسین. حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں. اب اگر ہمیں سیکھنا ہے اسلام اور سمجھنا ہے حضور کی زندگی کو تو حسین کے حوالے سے. حسین اور آل حسین، علی اور آل علی، محمد اور آل محمد. ان کی عظمت تاریخ میں جو ہے اسے مرحوم نجم افندی، شاعر اہل بیت نجم افندی نے دو سادہ سے، بہت سادہ سے مصرے ہیں، بہت سادہ سے 2 مصرے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اور اس میں پورا مضمون ادا ہو گیا ہے. فرما گئے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ کی زندگی اسلام ہے. یہ بتا دینا زمانے کو ہمارا کام ہے.
یہ بتا دینا، بہت آسان سا ہے نا. کوئی اب یہ لندن میں جو لوگ عذر رکھتے ہیں کہ اردو مشکل نہ بولی جائے، ہیں؟ یہ بتا دینا زمانے کو ہمارا کام ہے اہل بیت مصطفیٰ کی زندگی اسلام. یہی وہ سبق ہے جو آج عام مسلمانوں کو یاد نہیں ہے، اور یہ ہمارے ان ممبروں کا فریضہ ہے کہ ہم یہ بات عام کریں اور سب کو سمجھائیں کہ اہل بیت مصطفیٰ کی زندگی اسلام ہے. اسلام لفظوں میں نہیں ہے، اسلام کرداروں میں ہے. کسی خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا ایک نکتہ، اس کی تفصیل عرض کروں گا یہاں ممبر پہ اس سلسلہ مجالس میں، کہ 3 علوم ہیں: علم فقہ یا علم شریعت، علم اخلاق، علم عرفان. ان تینوں میں رشتہ ہے. اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فقہ سے. فقہ کا کام کیا ہے؟ فقہ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ایک خاکہ پیش کر دیتا ہے. علم فقہ ایک خاکہ پیش کرتا ہے اور بس. اس خاکے کو بھرنا، رنگ آمیزی، یہ کام علم اخلاق کرتا ہے. کوئی اسکیچ بنا دیا جائے صرف پینسل لے کر تو وہ اسکیچ ہے. علم فقہ صرف حلال و حرام، واجب اور مستحب اور مباح، یہ 5 رنگ کے نشانات میں زندگی کا پورا نقشہ ہے. نقشہ ہے، بس خاکہ ہے. اس خاکے کو پیکر عطا کرتا ہے علم اخلاق، اور اس پیکر میں روح ڈالتا ہے علم عرفان. اب بس کافی ہے نا اتنی بحث، آغاز بحث. باقی باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ جو علم عرفان روح ڈالتا ہے، یہ روح کون سی ہے؟ روح اخلاص، للہیت. خدا نے آدم کا پیکر بنا کے اپنی طرف سے روح ڈالی تھی تو وہ زندہ پیکر ہو گیا تھا. ہمیں اپنے اعمال میں جو روح ڈالنی ہے، وہ وہی قربتاً الی اللہ کہہ کر روح ڈالنی ہے. اور فرما رہے ہیں ہر عمل، خدا کی قسم ہر عمل، بس چاہے انسان کا سونا ہو یا جاگنا ہو، یا اٹھنا ہو یا بیٹھنا ہو. آپ حضرات کے لیے قابل تحمل ہو تو بس ایک فقرہ عرض کر دوں. عام طور پر عبادات کا اطلاق نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ پر ہوتا ہے، اور نکاح اسے تو بالکل دنیاوی چیز سمجھی جاتی ہے نا. شادی، اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگر نکاح اور عقد نکاح اور شادی صرف ایک دنیاوی امر ہوتا تو خدا کی قسم کوئی نبی اور کوئی ولی اللہ کبھی شادی نہ کرتا. یہ صرف دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف دنیاوی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں بھی قربتاً الی اللہ کی نیت ہو تو یہ عقد ازدواج بھی عبادات کے حصے میں آ جاتا ہے. عبادت ہے، شادی کرنا عبادت ہے، اگر منصوبہ مشیت کو آگے بڑھانے کے لیے. اور بس ایک فقرے میں ربط مصائب ہو جائے گا، ہر چند کے اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اگر سرکار سید الشہداء نے کربلا میں اپنی کسی بیٹی کا عقد کیا ہے تو شاید یہی سمجھانے کے لیے. کہ کوئی عبادت چھوٹ نہ جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر کے ساتھ میں نے گزارش کی ہے. بس گفتگو تمام کر دی آج میں. آج محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، کل محرم کی پہلی ہے.
روایت ہے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام امام کے پاس ایک صحابی آئے ریان ابن شبیب، دیکھا امام مغموم ہے، امام کے چہرے پہ اداسی ہے، پلکیں نم ہیں، رخسار پر آنسوؤں کا نشان ہے۔ ریان نے آقا کو دیکھا اور کہا آقا کیا بات ہے، کوئی رنج پہنچا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ ابن شبیب تم بے خبر ہو، تمہیں معلوم نہیں آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا آقا آج محرم کی پہلی ہے۔ کہا خدا کی قسم میں نے اپنے بابا امام موسیٰ الکاظم کو محرم کی پہلی سے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ روتے نہ ہو، ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو ہمارے سوگواری کے دن آئے اور پھر آپ نے خوب گریہ کیا، اور پھر چند وصیتیں اور چند نصیحتیں اور چند تاکیدیں ہیں امام کی ابن شبیب سے جو سب کے سب عزاداری کے تعلق سے ہیں۔ امام نے فرمایا ہے ایک فقرہ، یا ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فابك للحسین ابن علی، اے ابن شبیب اگر کسی بھی شے کے لیے تم گریہ کرنا چاہو تو بس حسین کے لیے گریہ کرو۔ اجرکم علی اللہ، یہ آپ کا گریہ رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ ہر اشک عزا کی قیمت بہت بلند ہے، آپ کو اندازہ نہیں کتنی بلند ہے۔ تصور کیجئے، کیونکہ مجلسیں محدود ہیں، واقعات کربلا اور تاریخ زندگانی حضرت سید الشہداء تفصیل کے ساتھ پوری جامعیت کے ساتھ بیان نہ ہو پائے گی، اس لیے مشہور اور نمایاں موقع ذکر کر دیے جاتے ہیں، اور میں بھی اسی طرح ذکر کروں گا۔ تصور کیجئے کہ مدینے سے حسین کیسے رخصت ہوئے ہوں گے۔ اس میں کوئی خطیبانہ نکتہ آفرینی نہیں ہے، آپ سب اس طرح کے تجربے سے گزرے ہیں اور میں ابھی گزرا ہوں۔ عام طور پر جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ابھی میرے بہت سے دوست احباب حج پہ گئے تھے، واپس آئے، میں نے کہا زیارت مقبول ہو، قبول ہو انشاءاللہ، حج قبول ہو۔ کہا مولانا بس کیا بتاؤں، حج جب تک نہیں ہوا تھا ہر مرحلہ مشکل معلوم ہو رہا تھا، لیکن جب حج ختم ہو گیا تو پھر واپسی کا سفر دشوار ہو گیا تھا۔ خانہ کعبہ سے جدا ہونا آسان نہیں تھا، خانہ کعبہ سے جدا ہونا آسان نہیں تھا۔ ایک عام، ایک خاکی، ایک خاطی، ایک عام مسلمان، ایک عام مومن حج کے لیے جاتا ہے، اسے کعبے سے اتنا عشق ہو جاتا ہے کہ کعبے سے جدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ مدینے جاتا ہے رسول اللہ کی زیارت کے لیے تو قبر پیغمبر سے جدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی چند روز قبل پرسوں میں واپس آیا ہوں، حرم امام رضا میں تھا، جب میں آخری زیارت کے لیے گیا، زیارت وداع کے لیے اس سفر میں، تو سجدے شکر میں ایک کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے کہا آقا آپ کی زری سے جدا ہونے کا دل نہیں چاہتا، یہ بتائیے آقا حسین رسول کی زری سے کیسے جدا ہوئے ہوں گے؟ میرا آپ کی زری سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا، حسین کیسے جدا ہوئے ہوں گے اپنے نانا کی قبر سے، نانا کی قبر سے، مادر گرامی کی قبر مبارک سے، بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر سے کس طرح حسین جدا ہوئے ہوں گے؟
اور بات صرف اتنی نہیں ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، اس مرتبہ کچھ ایسی روایتوں پر اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں جو عموماً نہیں پڑھتا رہا ہوں میں ماضی میں۔ تاریخ نے بہت خیانت کی ہے اہل بیت کی تاریخ لکھنے میں، مورخین نے بہت خیانت کی ہے، یہاں تک کہ ہر چیز ہمیں نہیں معلوم کہ حقیقت کیا تھی۔ سرکار سید الشہداء کی کتنی بیٹیاں تھیں، پیدا ہوگا نا، آقا اپنے نانا کی قبر سے کیسے جدا ہوئے، آقا اپنی مادر گرامی کی قبر سے کیسے جدا ہوئے، آقا اپنے بھائی حسن کی قبر سے کیسے جدا ہوئے، آقا اپنی بیمار بیٹی کو زندہ چھوڑ کر کیسے جدا ہوئے۔ بس اب یہ واقعات جو بعض اہل معرفت نے لکھے ہیں اور بعض شعراء نے نظم کیے ہیں اور آپ برابر سنتے رہے ہیں، ان میں بڑی واقعیت ہے کہ جب آقا نے مدینے سے کوچ کیا ہے اور بیٹی کو چھوڑا ہے، بیٹی کے پاس کچھ امانتیں رکھیں، کچھ اسرار سپرد کیے، کچھ اسرار جناب ام سلمہ کے پاس سپرد کیے، تو جب سب سوار ہو گئے تو ایک مرتبہ پلٹ پلٹ کے گھر کی طرف دیکھتے جاتے تھے، آگے بڑھتے جاتے تھے۔ آقا سید الشہداء امام ہیں، حجت خدا ہیں، ولی حق ہیں، مگر باپ کا دل بھی تو سینے میں ہے نا، بیمار بیٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پلٹ کے آقا حسین نے دیکھا تو دیکھا کہ لڑکھڑاتی ہوئی بیٹی ڈیہڑی سے باہر آ گئی ہے۔ بس یہ حسین برداشت نہیں کر سکے، حالانکہ پورا محلہ بنی ہاشم کا محلہ تھا، مسجد نبوی کے جوار میں تھے، رخصت کرنے والوں میں بنی ہاشم موجود تھے۔ آقا نے پورا قافلہ روکا اور بیٹی کو پھر سینے سے لگایا۔ بیٹی ایک ایک سے آ کر رخصت ہوئی، اپنی ماں رباب سے رخصت ہوئی، پھوپھی زینب سے رخصت ہوئی، آقا حسین سے رخصت ہوئی، اور چونکہ بی بی رباب کے آغوش میں ایک ننھا بچہ تھا تو یہ بیٹی آئی اور اس نے بچے کو پیار کیا، بچہ ہمک کے بہن کے آغوش میں، بچہ ہمک کے بہن کے آغوش میں آ گیا، بہن نے سینے سے لگا لیا۔ اب ماں دوبارہ چاہتی تھی بچہ بہن کی آغوش سے لے، بچہ آنے کے لیے آمادہ نہ تھا، پھوپھی نے کوشش کی، سب نے کوشش کی، بچہ بہن کی آغوش سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا ابو عبداللہ الحسین آگے بڑھے، حجت حق آگے بڑھے، اپنے ننھے سے بچے کے کان میں کچھ کہا، بچہ تڑپ کے بہن کی آغوش سے جدا ہوا، باپ کی آغوش میں آ گیا۔ عجب نہیں، آقا نے فرمایا، او بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، کربلا میں آخری حجت تمہیں تمام کرنی ہے، محضر شہادت میں تمہارا نام موجود ہے، میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہماری یہ عبادت عزا قبول فرما۔ معبود ہمارے اندر، ہمارے سینے میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ ختم نبوت کا دامن رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار عزاداروں کی
عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی پرچم حسینی بلند ہے اسے بلند سے بلند تر فرما۔ آپ حضرات خوش قسمت ہیں، یہاں اس عزاخانے میں وہ پرچم موجود ہے جو گنبد مبارک حضرت ابو عبداللہ پر تھا۔ انشاءاللہ اس پرچم کی زیارت کیجیے گا اور پروردگار آپ کو ثواب زیارت حسین عطا فرمائے۔